آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پشاور میں بیٹھ کے جو پریس کانفرنس کی ہے، کافی سخت پریس کانفرنس کی ہے، کافی سخت پیغام بھی دیے ہیں. جو بیسک یا ہم اس کو کہیں کہ بون آف کانٹینٹ تھی وہ یہ بھی تھی کہ جی ایک سیاسی گٹھ جوڑ ہے دہشت گردوں کے ساتھ، اور ڈیفینیٹلی واضح اشارہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف تھا. آپ کو یاد ہوگا گنڈا پور کے حوالے سے بھی محسن نقوی نے کہا تھا کہ دہشت گردوں کو یا طالبان کو بھتہ دیتے ہیں. پتر لال چودھری نے بھی کہا تھا. اب یہی الزامات سہیل آفریدی پر بھی لگ رہے ہیں. تو اس وقت پی ٹی آئی اور طالبان کس قسم کا گٹھ جوڑ ہے، کس قسم کی رفاقتیں ہیں، یا کس قسم کی سہولت کاری ہے کوئی یا نہیں ہے؟ بھتہ آپ کو کون نہیں دیتا وہاں پہ؟ یہ حقیقت ہے جو جس کی بات نہیں کی جاتی ہے. وہاں پہ اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے نا، کیونکہ وہاں ریاست آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہی ہے. اور یہ صرف قبائلی علاقوں تک نہیں ہے، یہ تو بالکل قبائلی علاقوں کے ساتھ بیٹھے نا یہ لوگ. مجھے نہیں پتا کہ میں کو ذاتی طور پہ مجھے نہیں پتا کہ علی امین دیتے ہیں نہیں دیتے، میں عمومی طور پہ بات کر رہا ہوں. اور وہ سیاستدان ہو، وہ اپنا کاروباری انسان ہو جس کے پاس بھی دینے کے لیے کچھ ہے، تو ان کو تو سب کو مجبور کیا جا رہا ہے. تو ان کے تو گھروں میں پہنچ گئے ہوتے طالبان. اسد عمر صاحب آپ کے اس بیان سے کیا میں یہ اخذ کرنے کی مجاز ہوں یا درست ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ریاست جو ہے وہ وہاں پر تحفظ نہیں دے سکی، تو علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ چیف منسٹر تھے صوبے کے، وہ بھی بھتہ دیتے تھے بشمول تمام دیگر لوگوں کے؟ یہ اگر آپ یہ دینا چاہتی ہیں تو آپ زبردستی خبر بنانے چاہتی ہیں، کیونکہ میں بول چکا ہوں کہ مجھے نہیں پتا علی امین دیتا تھا کہ نہیں دیتا تھا. اور میں اس سے کلیئرلی کیسے بولوں؟ سب دیتے، کون نہیں دیتا؟ میں نے بی بی یہی آپ سے کہا، مجھے نہیں پتا علی امین دیتا تھا کہ نہیں دیتا تھا. عمومی طور پہ میں بات کر رہا ہوں، یہ میرے الفاظ ہیں اور ریکارڈنگ میں اڑا نہ دینا. میں نے بھی واضح طور پہ کہا ہے مجھے نہیں پتا. کہ مجھے خود ذاتی طور پہ درجنوں کی تعداد پہ وہاں پہ لوگ ہیں خیبر پختونخوا کے جو بتا چکے ہیں کہ ان سے بھتے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور ان میں سے زیادہ تر نے ایڈمٹ بھی کیا کہ یار کیا کریں، سروائیو کرنے کے لیے دینے پڑتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.